لہذا جہاد ایک بڑا مقدس فریضہ ہے اور بڑا ہی اعلیٰ عمل ہے اسلام کے اندر۔ جہاد ہی ایک واحد عمل جس سے امت مسلمہ عزت پا سکتی ہے۔ اگر آج مسلمان جہاد کی طرف آ جائے نا جی، تو یقین جانیں ہم بغیر لڑائی کے بہت سارا اللہ تعالیٰ ہمیں فتوحات دے سکتا ہے۔ آج کا انسان خواہشات کا، آسائشوں کا انسان بن چکا ہے۔ ان کے پاس آسائشیں بہت، ان آسائشوں کی وجہ سے اس کا دل نہیں کرتا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ اس لیے کوئی بندہ بھی آج جنگ کی طرف نہیں جاتا، جہاد کی طرف نہیں جاتا، لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جب آپ جہاد کو چھوڑ دیں گے تو آقا نے فرمایا پھر اس وقت تم لوگ جو شر ہے وہ تمہارے اوپر غالب آنا شروع ہو جائے گا۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ملک پاکستان میں رہتے ہوئے بھی جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جو مدینے کے بعد واحد یہ ریاست ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بنی ہے۔ جس طرح مدینہ شریف کی ریاست کی بنیاد نبوت اور رسالت پہ رکھی گئی، اسی طرح الحمدللہ ملک پاکستان کی بنیادیں جو ہیں ان کا مقصد بھی اس میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ تھا۔ یہاں پر بھی ہمیں یہی ان کا مقصد تھا کہ ہم نے اپنے نبی کا دین یہاں پر جو ہے اس کو لاگو کرنا ہے۔ تو لہٰذا آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر فوج کے ذریعے سے دور رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بالکل بری ہو گئے ہیں۔ ہم کچھ ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ اس میدان میں جاتے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، بلکہ اس کار کا حکم یہ بھی ہے کہ جس نے کسی غازی کی، یہ مجاہد کی جانے والے، جہاد پہ جانے والے کے بندے کے گھر والوں کی کفالت کا ذمہ لے لیا تو اللہ اس پہ بھی بے پناہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔